اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں توکل کرنا. جو آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. اینڈ دس از دا تھنگ. یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں مصیبتوں سے, مشکلات سے بچائے گی. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, حق کا توکلی, اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے حق جس طرح سے ہے اس کا توکل کرتا ہے, تو اگر اس شخص کو یہ کام بھی دیا جائے کہ تم نے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ he'll be able to do that task. لیکن کام میں کرنا ہے اللہ کے ساتھ توکل کرنا اور محنت کرنا. تو یہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے کام بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے انسان کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. تو پوائنٹ از اللہ کے ساتھ پہ توکل کرنا. میں ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو, اور اس سٹوری سے انشاءاللہ اس لیکچر کو ختم کروں گا. ایک خاتون تھی منصورہ میں, یہ ایک سٹی ہے ایجپٹ میں, شی واز فرام منصورہ, اور وہ کافی بزرگ خاتون تھیں, اور ان کے شوہر بھی کسی ریزن کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. تو ان کی جو غربت تھی, فقیری تھی, تو ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی, اور بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ شی واز شیورنگ, اور اس کا بخار بہت بڑھ چکا تھا. تو اس خاتون کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے رات کا کھانا کھا سکے اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا سکے, لیٹ الون کہ وہ باہر جا کے میڈیسن کو پرچیز کرے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرے. تو شی ہیڈ نتھنگ, شی واز ویری پور وومن, بہت غریب تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ, اب آپ ہی ہمارے, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کیا اور سامنے اللہ اکبر 2 رکعت شروع کر دی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کی, پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی, اسے اٹینڈ کیا, پھر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی, پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی, اسے اٹینڈ کیا, اور پھر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور دعا کی اللہ میں آپ پہ توکل کرتی ہوں, آپ میری ہیلپ کریں. اور اللہ سے دعا کی. کچھ دیر بعد what happened was knock knock knock, دروازہ کھٹکھٹایا. یہ سرپرائز کہ اس ٹائم رات کے کون ہوگا. دروازہ کھولا, ڈاکٹر صاحب اندر آئے اور کہا کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی. تو اس نے کہا کہ سر یہاں پہ. شی واز سرپرائز کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو آئے, بیٹی کو چیک اپ کیا, بیٹی کو اس کا ٹیمپریچر چیک کیا, میڈیسن دی, ٹریٹمنٹ کیا, اور جب نکلنے لگے تو کہا کہ اتنا پیسے ہوگا. تو اس نے, عورت تو رونے لگی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسے نہیں آپ کو پے کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب ہی واز ویری اینگری. نے کہا تم کس طرح کی عورت ہو, تم نے مجھے کال کی ہے, مجھے تم نے اس ٹائم اپنے گھر بلایا ہے, اپنی بیٹی کا چیک اپ کرایا, اور جب میں نے چیک اپ کر لیا ہے تم کہتی ہو میرے پاس پیسے نہیں ہے, تمہیں کوئی حیا نہیں ہے, تمہیں کوئی شیم نہیں ہے, یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ. تو اس نے سرپرائز ہوا کہ ڈاکٹر صاحب I never called you, میں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں رات کا کھانا کھا سکوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں موبائل فون افورڈ کر سکوں, میں تو کال نہیں کیا آپ کو. تو اس نے کہا کہ کیا یہ گھر نمبر فلانا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ 7 والا گھر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ 7 والا دروازہ تھا. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر جلدی سے اس گھر میں آ گیا اور چیک اپ کر لیا. اینڈ دس ڈاکٹر واز امیزڈ, اور پھر وہ بھی رونے شروع ہو گیا, اور پھر اس بوڑھی عورت کو بٹھایا, کہا کہ ٹیل می یور اسٹوری, اپنے بارے میں بتاؤ. اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ اس عورت کے توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں بھیجا اور ٹریٹمنٹ کروا دیا. اور پھر اس نے کیا کیا, اس بیٹی کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا, اس کو میڈیسنز لا کے دی, رات کا کھانا لا کے دیا, اور منتھلی انکم دے دی, ویج دینا شروع کر دی کہ میں آپ کو مہینے کے مہینے سپورٹ کیا کروں گا. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں ایسا ہے کہ ہم اتنی بڑی بلیسنگ کو اپنے سے دور کریں, اور کیوں ایسا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل نہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں, اسپیشلی اس ٹائم میں کہ جب لوگوں میں توکل بہت کم ہے, اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں, لوگ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں, انزائٹیز ہو رہی ہیں لوگوں کو, دے آر سفرنگ مینٹلی کہ کیا ہوگا ہماری زندگی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں, کیپ ورکنگ ہارڈ, ٹیک آل دا پریکاشن میجرز, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اس توکل کو ضائع نہیں کریں گے. ٹائم کافی لیٹ ہو چکا ہے. I wish to take some questions, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشچنز بعد میں لوں گا. Before I leave, I want to make an announcement. یہ کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ starting from انشاءاللہ tomorrow, either tomorrow or day after tomorrow, یا 23rd سے 24th سے انشاءاللہ, I think most of tomorrow, کل رات سے میں انشاءاللہ رات کو آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ 11 PM سیشن کیا کروں گا. روزانہ آپ سے کوئی نئی بات شیئر کروں گا انشاءاللہ, جس میں خود بھی ہم لوگ سیکھیں گے اور ہمیں بھی ایک نئی چیز پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے اینڈ میں ہم تھوڑا سا Q&A سیشن بھی کریں گے. اٹ ول بی آن لائن انٹریکٹیو ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں میں آپ کے سوالات بھی لوں گا اور کچھ روزانہ کچھ چیزیں آپ سے روزانہ شیئر کیا کروں گا. بہت لمبا سیشن نہیں ہوگا یہ, اٹ ول بی شارٹ اینڈ بریف سیشن, تقریباً 15 سے 20 منٹ کا, اور اس کے بعد 10-15 منٹ آپ لوگوں کے میں کوشچنس دیا کروں گا, تاکہ ہم رمضان کو بہترین طریقے سے بنا سکیں. اینڈ وی شوڈ بی دا بیٹر ورژن آف آور سیلوز, ہم اپنی لائف کو بھی امپروو کر سکیں, دنیا میں بھی بہت کچھ کما سکیں, اور اپنے رب کو بھی راضی کر سکیں. اینڈ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب انسان بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آج اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں یا جو فیوچر میں دیکھیں گے, میری خالص اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں سے لکھ دیں جو کہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے, اور ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے انہی کے ساتھ.
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انعام یافتہ لوگوں سے بنا دے. Why I selected the time 11 PM کیونکہ دن میں لوگ اکثر بزی بھی ہوتے ہیں، پھر کچھ افطاری کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور اکثر رات کا ٹائم 11 بجے کا ٹائم اسپیشلی وہ ہے جو کہ لوگ اکثر فری ہوتے ہیں. رمضان کی راتیں لوگ الحمدللہ جاگ. نہ تو میں نے آپ کو تھیوریٹیکل باتیں بتا دی کہ کیا کس طرح سے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم پریکٹیکل ایگزامپلس کہ واقعی میں جو لوگ نیک لوگ گزرے انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا، اور ان نیک لوگوں کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. متفقون علیہ حدیث ہے. بائی دی وے یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کہا جائے نا متفقون علیہ حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متفقون علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو بخاری میں آئی ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہے. جو حدیث کی سب سے 2 اتھینٹک کتابوں میں آ جائے نا، بخاری اور مسلم میں، وہ متفقون علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو جو حدیث دس از دا ہائیسٹ کیٹیگری آف حدیث جو کہ بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں لا دیا، کیونکہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ گئی ہے اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے تو وہ متفقون علیہ حدیث ہے، اور جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں اگریڈ اپون. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے، تمام حدیث کتابوں میں آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو متفقون حدیث ہے وہ ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، وہ صرف بخاری مسلم میں ہی ہو. ٹھیک ہے، تو اور تمام فقہ کا اس پہ ویسے تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ جائے اور صحیح مسلم میں آ جائے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کرے اور لائے کرے، کیونکہ اس کی وہ اتھینٹک حدیث ہے. وہ اپنے صحت کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے اٹس امیزنگ حدیث، مطلب اٹ از ایزیلی ایکسیپٹیبل، کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے. تو امت کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرتے نہیں ہیں اور کچھ ڈفرنٹ اوپینینز کو فالو کرتے ہیں. سو دس واز اے شارٹ کوئز فرام آل آف یو گائز. ماشاءاللہ اکثر لوگ آپ میں سے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں. شبانہ ایوبی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کو. جزاک اللہ خیر شبانہ، آپ نے میری بات کا جواب سن کے تو نہیں کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے کہا ہوگا. تو متفق اس کو کہتے ہیں. سو یہ جو حدیث ہے دس از متفقون علیہ حدیث، جو کہ غزوہ ذات رقاق کے بارے میں ہے. غزوہ ذات رقاق وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو اتنا لمبا چلنا پڑا کہ ان کی جوتے پھٹ گئے اور ان کو لیدرز اور چمڑے اپنے پاؤں پہ باندھنے پڑے تاکہ وہ چل سکے مزید. سو دے ہیڈ ٹو ٹریول اے لانگ ڈسٹینس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ساتھ ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے غزوہ کے لیے، تو جب دوپہر کے ٹائم تھا تو ہم لوگ تھوڑا سنیپ لینا چاہا ہم نے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ چھوڑتے تھے جو جہاں پہ درخت ہوتا تھا اور اس کا سایہ گھنا ہوتا تھا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اکیلے ہو کے آرام کر لیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے، اپنی تلوار کو لٹکا دیا شاخ سے اور لیٹ گئے، تو ایک مشرک، ایک کافر انسان جو کہ مسلمانوں کو نوٹس کر رہا تھا، اینڈ ہی پلانڈ این ایمبوش، کہ جب سب سو گئے تو وہ ایک سسٹر عائشہ پوچھ رہی ہے غزوہ ذات رقاع. ٹھیک ہے، یہ ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی شامل تھے. تو ایک کافر وہ سنیکن کرتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا ٹو کل دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویاذ باللہ، کیونکہ سب سو رہے تھے. وہ اس نے ٹہنی کو اٹھایا، اور جب اس نے ٹہنی کو اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. وہ اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو، کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ نہیں. تو حیران ہو کے فرمایا تمہیں مجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 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 3 دفعہ فرمایا، اور اللہ کا نام سن کے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا فوراً سے اور اس کی گردن میں تلوار رکھی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ احسان کریں، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایمان تو میں نہیں لاتا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، لڑوں گا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جانی دشمن کو بھی اس ٹائم چھوڑ دیا اور جانے دیا. تو وہ جب لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں کے پاس ہو کیا اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں پیسوں کے. تو پوائنٹ ہیئر از سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور امیجن ایک شخص سو رہا ہو اور جب اٹھے تو سامنے دیکھے ایک قاتل کھڑا ہوا ہے جو کہ تلوار ہاتھ میں اٹھائی گئی اور آپ قتل کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ تو بکھلا نہیں جائیں گے، یو ول بی کنفیوز کہ یہ کیا ہو گیا. اس ٹائم کون سا توکل، کون سا ایمان، کون سا یقین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل